Greet all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of Dr. Zafar Imam Academy, Happy Republic Day, all of you. And my dear students, as you know that we are in this school and we are celebrating 75th Republic Day. We should know about India. Now I would like to chant before you a poem about India. علامہ اقبال نے کیا ہی خوبصورت ایک بات کہی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ کوئی ایک سینٹنس نہیں ہے، یہ لاہور کی دھرتی پہ جنم لینے والا علامہ اقبال ہے، جس کی تحریر پڑھنے والے اگر تحریر کو سمجھ جاتے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے کچھ آنے لگا ہے۔ یہ وہ شخص جو پورے یورپ کی دھرتی کو کھنگال کر کے جب واپس اس دیش میں آیا تو یہ نظم لکھا تو سب سے پہلے اس نے جملہ لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور اس کے پیچھے ایک میسج دیا پورے ہندوستان کے لوگوں کو کہ اے میرے بچوں اور اے میرے بوڑھوں اور اے میرے شہر میں رہنے والے لوگوں اور دیہات میں رہنے والے میرے لوگوں، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لو کہ آج پوری دنیا کو میں نے کھنگالا، کہیں پر کاسٹ کا پرابلم، کہیں پر ریلیجن کا پرابلم، کہیں پر ذات و مذہب کا پرابلم، لیکن ایک سب سے خوبصورت اور سب سے سندر دیش جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اس کو میں نے پایا تو میں برجستہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ یوں ہی نہیں لکھا تھا، اور آگے چل کر انہوں نے ایک بہت خوبصورت اسی بیچ میں ایک پنکتی لکھی تھی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ یہ اس ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بیٹھ کر ایک تھالی میں کھاتے ہیں اور پوری دنیا والوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر کسی نے اس ہندوستان کی طرف اپنی آنکھ اٹھانے کی جرأت کی، اگر کسی نے اس ہندوستان کی طرف اپنی انگلیاں اٹھانے کی جرأت کی، اگر کسی نے اپنی تحریر کے ذریعے اس ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اگر کسی نے اس ہندوستان کے ان معصوم بچوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کی کوشش کی، اگر وہ انگلیاں اٹھائے گا اس کی انگلیاں کاٹ دیا جائے گا، اگر وہ آنکھوں سے دیکھے گا اس کی آنکھوں سے چھین لیا جائے گا، اگر وہ پاؤں کو بڑھائے گا اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں پر کسی کی نہیں چلتی، یہاں پر ریپبلک ڈے منانے کے بعد یہ تمام معصوم بچے کھڑے ہو کر یہ سنکلپ لے رہے ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے 2 سال 11 مہینے 18 دن لگا کر یہ پونجی ہم بچوں کے ہاتھوں میں دیا ہے، ان پونجیوں کو لے کر کے ہم پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ دیں گے کہ ہمارا ہندوستان سب سے مہان تھا، ہے اور رہے گا۔
میرے عزیز بچوں، کلاس 7 کے بچوں، 8 کے بچوں، 9 کے بچوں، 10 کے بچوں، آج یہ ہیپی ریپبلک ڈے صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا. تم سب یہ سنکلپ لو کہ جب تک آخری سانس رہے گی اس ہندوستان کی ہم تن من دھن کے ساتھ اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر اس کے اصولوں پر کوئی آنچ آ جائے تو ٹکرانا ضروری ہے. ظلم اگر ظلم ہو تو اس کو مٹانا ضروری ہے. واہ واہ. بس ٹھنڈ کا موسم ہے. میں تو ہندوستان میں پیدا ہوا اور ہندوستان سے محبت تو اتنی ہے کہ اگر میرے سامنے میں جب پڑھتا تھا یو پی کے اندر تو کسی اور ملک کی کوئی بچہ بات کرتا تھا تو بعض دفعہ میں بہت اندر سے بھاوناتمک انداز میں اس کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. اس لیے میرے پیار کا اندازہ بیٹا تم نہیں لگا سکتے ہو. اس لیے میں تم سے بھی کہوں گا کہ 100 جان چلی جائے پھر بھی کم ہے، لیکن ہندوستان کے اس اصولوں پر آنچ آنے مت دینا. کرو گے انشاءاللہ؟ اب بس میں ہمارے بیچ میں ٹھنڈ کی وجہ سے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. ہمارے بیچ میں چند لوگ اپنی کرسیوں کے لے کر کے اپنی روٹی سیکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں تھوڑی بہت بھاوناتمک انداز میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بارے میں ساحل لدھیانوی صاحب نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ دین کے تاجر یہ وطن بیچنے والے. غیاث الدین صاحب خاص طور سے، یہ دین کے تاجر یہ وطن بیچنے والے، انسانوں کی لاشوں کے کفن بیچنے والے. یہ دین کے تاجر